السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دائر فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں ہمیں جانیں گے کہ سب سے بڑا سود کیا ہے۔ عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اربع الربا استطالة فی عرض المسلم بغیر حق۔ سنن ابو داود کتاب الادب حدیث نمبر 4876۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلے۔ محترم حضرات، اس حدیث پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو سب سے بڑا سود کہا ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے، اسے ذلیل و رسوا کرے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے جسے آج ہم اور آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کر دینا، بے عزت کر دینا، اس کی عزتوں سے کھیلنا، آج ایک مسلمان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو سب سے بڑا سود کہا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلے، اسے بے عزت کرے، اسے ذلیل و رسوا کرے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس گناہ سے رک جائیں، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہ کریں، اسے رسوا نہ کریں، اسے بے عزت نہ کریں۔ ہاں، اس کے اندر کوئی اگر غلطی نظر آتی ہے تو اسے اکیلے میں سمجھائیں، اسے ہوٹل پر، چوراہوں پر اسے بے عزت نہ کریں۔ لیکن آج ایسا ہی ہو رہا ہے، کسی کو ہوٹل پر، چوراہے پر، بازار میں، دکان پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد اگر آپ نے اس گناہ کو کیا ہے تو مرنے کے بعد آپ پچھتائیں گے۔ اس لیے آج ہی اس گناہ سے توبہ کریں، اور آپ نے کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔